محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبوت سے قبل اخلاق و کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج اس بات پر ہم گفتگو کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خرافات سے دور رہتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو درست نہ سمجھتے تھے اور جن سے معاشرہ لت پت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو درست سمجھتے اور جو کام اچھا ہوتا اس میں آپ شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میل و ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا. اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا اور آپ اللہ رب العالمین کی خصوصی حفاظت میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ناپسندیدہ رسم و رواج کی میں شرکت نہ کی تھی. ابن اثیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا. ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح وہاں رات کی قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نکلا، ابھی مکہ کے پہلے گھر کے پاس ہی پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی. میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں کی شادی ہے. میں سننے بیٹھ گیا، اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا. پھر سورج کی تمازت سے ہی میری آنکھ کھلی. میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا. اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں. اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد کبھی میں نے اس کا ارادہ نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، خوش اخلاق اور سب سے معزز ہمسایہ تھے. سب سے بڑھ کر دواندیش تھے، سچائی کے پیکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں سب سے زیادہ کریم تھے، نیک عمل میں سب سے زیادہ بڑھنے والے تھے اور عہد کے سب سے زیادہ پابند تھے. امانت دار اتنے تھے کہ قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اچھے اخلاق اور کردار کا پیکر تھے. جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، بعثت سے پہلے کی زندگی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار جو ہے اس کو یہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بے داغ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے، سچائی کے اور حق کے پیکر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی چیزوں میں شرکت نہ کرتے تھے جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درست نہ تصور کرتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا. تو کھانے پینے کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی محتاط تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آستانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، اور جو لغویات ہیں، تہوار ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ بھی ہم نے جو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ایک مجلس میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں شرکت نہ فرما سکے،
اور باجے کی آواز آپ کے، اور باجے کے حوالے سے یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے قبل بھی اس سے محفوظ رکھا، اور امت محمد کو جو تربیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو زناکاری، ریشم، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ تو گویا اس کے بعد بھی، نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی اور گانے بجانے سے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق امت کو روک دیا، اور کیونکہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معبودان باطل غیر اللہ کی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے نفرت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات اور عزیٰ کی قسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا جو ہے گوارا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی دیانت کے حوالے سے، اپنی امانت کے حوالے سے، اپنی سچائی کے حوالے سے، اپنی نرم گوئی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں معروف تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اخلاق کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور مہمان کی میزبانی کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ اور یہی شہادت جو ہے اور یہی گواہی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بے مثال تھی اور بے نظیر تھی، جس کی مثال جو ہے نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔